انہوں نے ایک بڑی کامیاب زندگی دیکھی. اس پہ چیز پہ تو ہم کلیئر ہو گئے کہ یہ وہ کامیابی نہیں تھی. اس کو خود پیسے کو کامیابی کہیں تو، لیکن وہ اطمینان کے بغیر تو کامیابی مکمل نہیں ہے. یہ جو غصے کا آ جانا، پینک اٹیکس کا آنا، جس میں وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے اب غصہ آتا ہے، پینک اٹیکس آتے ہیں، 12 سے 15 گھنٹے کام کرتا ہوں. یہ ایسی زندگی اور پینک اٹیک، یہ کیا ایسی زندگی میں پینک اٹیکس ہوتے ہیں، جیسے انگزائٹی پہلے ہوتی بھی ہے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو اچیومنٹس ہیں، کامیابیاں ہیں، اگر وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں آپ کے انر پیس کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ وہ کامیابیاں ضروری نہیں ہوتی زندگی میں، لیکن اگر وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں آپ کے انر پیس کے ساتھ، تو پھر یہ والی کنڈیشن آتی ہے انزائٹی. کیونکہ جو بھی ہمارے ان سائڈ کچھ دباؤ یا آپ کہہ لیں کہ انفنشڈ بزنسز ہوتے ہیں نا، جیسے جی کچھ چیزیں سالو ہم نے نہیں کی، جی کچھ پریشانیاں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ایک ڈائریکشن میں لگے رہے اور اندر کی آواز کو نہیں سنا. ٹھیک. تو جب ہم اس کو اٹینڈ نہیں کرتے، جو ان سائڈ ہماری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم اس کو ذرا بائی پاس کرتے کرتے ہم، جیسے کوئی پیس آف مائنڈ ہے یا کوئی اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہتا ہے، کسی کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، جی بٹ وہ کہتا ہے ابھی ٹائم ہے، آئی ول سی دیٹ، پہلے میں یہ اچیو کر لوں، پہلے گھر بنا لوں، پھر یہ کر لوں، اور پھر آئی ول ہیو مائی ٹائم والی بات. یہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو اگر وہ اس کو نہیں اچیو کرتا اور اندر کوئی درد، کچھ بھی ایسا انفنش چیز ایڈریس نہیں ہوتی، تو پھر ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جس میں، کیونکہ وہ اندر کی تکلیف نے فزیکل لیول پہ باہر آنا ہی ہوتا ہے. اب وہ چاہے یعنی آپ کہہ رہی انگزائٹی ہیں ہو جائے، چاہے وہ پینک اٹیک ہو جائے، اس کے علاوہ اور بھی بہت یعنی ساری آپ کہہ رہی چیزیں ہیں پینک اٹیک کے پیچھے اندر کا کچھ دکھ درد ہے. دیکھیں، پینک اناٹینڈیڈ ہے کوئی اٹیک کے چیز. پیچھے یعنی یہ انگزائٹی کی بات ہے. جی جی انزائٹی. دیکھیں، انسان کو دو جذبات بڑے تنگ کرتے ہیں، ایک انگزائٹی اور ایک ڈپریشن. جی جی ڈپریشن کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اور اب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، انزائٹی کا تو مطلب ہے صدمہ. کچھ ہونے والا ہے. انگزائٹی کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے. یہ جو پینک اٹیک ہے، یہ جو انگزائٹی ہے، یہ فیوچر ریلیٹڈ ہے کہ کسی وقت بھی کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. کیونکہ کوئی ایسی صورت حال ہے جس کو وہ ہیڈ آن نہیں فیس کر رہے، بلکہ اس سے نظریں چرا رہے ہیں. جی اور اگر کوئی انگزائٹی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی اسکیپ روٹ ہے. جی جیسے ایک اسکیپ روٹ انہوں نے بتایا کہ شراب کبھی کبھار، جی مطلب ونس ان اے بلو مون جو ہم روز کافی سنتے ہیں. زیادہ، شراب کبھی کبھار. ہاں، تو یہ چیزیں جو ہے کہ وہ کبھی کبھار. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی خیرات کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو کھانا کھلاتے بالکل. ہیں. جی اور یہ عام طور پر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں خصوصاً چنیوٹی برادری میں، یا میمن برادری، یا شیخ برادری، یا کوئی بھی جو بزنس کے چیمپئنز ہیں، وہ الٹیمیٹلی آپ کو حاجی صاحب بن کے خیرات کرتے نظر آئیں گے، اور اس کے لیے وہ توجہ ہٹا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم اچھے آدمی ہو چونکہ تم کھانا کھلاتے ہو. میرے اتفاق سے مجھے سمجھ آئی اس بات کی کہ میرے ایک دوست ہیں جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بہت لڑتے ہیں. جی والد کی عمر 82 سال ہے، والدہ کی عمر 78 سال ہے، تو لڑتے بہت ہیں. تو ان کی لڑائی بند کرانے کے لیے انہوں نے میری خدمات حاصل کی، اور میں ان سے جب بات کر رہا تھا تو ایک موقع پہ میں نے جو ہسبینڈ ہیں خاتون کے، ان کو کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھے توجہ نہیں دیتی، میرا خیال نہیں رکھتی، اور رومانویت تو بالکل نہیں رہی. ان کو رومانویت کا بھی بڑا شوق ہے. تو میں نے کہا آپ انہیں کیا پاکٹ منی دیتے ہیں؟ کہتے کوئی نہیں. تو میں نے کہا آپ اتنے امیر آدمی ہیں تو ان کو وائی ڈونٹ یو گیو سم پاکٹ منی ٹو ہر. میں نے کہا ان کو 2-2.5 لاکھ روپیہ مہینے کا دیا کریں. ٹھیک. تو کہہ رہی ہیں سارا کچھ تو کہا رہا ہے تو انہوں کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. اور وہ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ میں نے کتنے خیراتی اسپتال بنائے ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں میں کھانے کھلاتا ہوں، تو یہ کرتا ہوں تو وہ کرتا ہوں. تو جب ان کے صاحبزادے سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے زندگی کا ایک بہت بڑا جھٹکا دے دیا. ٹھیک. میں نے کہا یار میں نے ان کو کہا ہے کہ کوئی پاکٹ منی دیا کرو، وہ پاکٹ منی دینے کے لیے تیار نہیں. ویسے کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جو ہے لاڈ پیار کریں، اور اب وہ مطلب پاکٹ منی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مطلب ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس کی وجہ. میں نے کہا تو بتائیے کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ میں نے کہا دیکھیں اتنی خیرات کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. جی 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 تو انہوں نے کہنے لگا کہ میں اپنے ابا کو جانتا ہوں
کہتا ہے ان کے سامنے کوئی بھوکا پیاسا تڑپ کے مر جائے نا, اس کے منہ میں ایک پانی قطرہ نہیں ڈالیں گے. تو میں نے کہا یہ جو خیرات اور یہ وہ سارا کچھ وہ کھانے کھونے کے لیے کہتے واہ واہ کے لیے, واہ واہ کے لیے کہتے یہ اس لیے کرتے ہیں. کہ لوگ کہیں گے کہ عظیم بندہ ہوا. کہتے کیا بات ہے, واہ واہ. تو یہ واہ واہ کے لیے ہے. یہ جو ہے نا, یہ جب اندر اتنا سکوت ہوتا ہے, قبرستان جیسی خاموشی ہوتی ہے اور اندر سے کوئی اچھی بات نہیں آتی, کبھی اندر سے یہ فکرہ نہیں ابھرتا کہ یار تم اچھے آدمی ہو, اندر سے ہمیشہ آتا ہے کہ پھٹے منہ تمہارا, یہ تم کیا کیا آج, اور اس آواز کو کم کرنے کے لیے پھر باہر سے واہ واہ کی ضرورت یہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہماری ایک اوریجنل پین ہے نا, اوریجنل پین ہم سب انسانوں کی ایک اوریجنل پین ہے جو ہم نے انہیرٹ کی ہوئی ہے. یہ صدیوں سے ہم نے انہیرٹ کی ہوئی ہے, یعنی تہذیب و تمدن کی خرابیوں سے پیدا ہونے والی اوریجنل پین. یعنی جب جنگل کا زمانہ تھا تو تہذیب و تمدن کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا. آج بھی دنیا میں ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں تہذیب و تمدن کا گزر نہیں ہوا, جہاں یہ روشنی نہیں آئی. تو جب ہم تہذیب و تمدن کے بغیر زندگی گزارتے ہیں تو اس سے درد جنم لیتا ہے. اس کو ہم اوریجنل پین کہتے ہیں. یہ جو اوریجنل پین ہے جو ہمارے طرز زندگی کی خرابی سے آتی ہے کہ ہم دوسروں کو ہرانا چاہتے ہیں, ہم سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھانا چاہتے ہیں, ہم بغیر سوچے سمجھے ترجیحات کو سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اور ہم دوسرے کی بات غور سے نہیں سننا چاہتے, ہم دوسروں سے مدد مانگنا نہیں چاہتے, ہم اپنا علم بڑھانا نہیں چاہتے, ہم ایک رسپانسبلٹی نہیں اٹھانا چاہتے, ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں, کبھی دوسروں کی ذمہ داریاں خود کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری جو تہذیب و تمدن کی خرابیاں ہیں, اس سے درد جنم لیتا ہے. اور اس درد کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہم اس سے نظریں چراتے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈیپ ڈاؤن کہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو تہذیب و تمدن سے دوری ہے, یہ جو سویلائزیشن سے دوری ہے, کیونکہ سویلائزیشن سے انسان آج بھی بڑی دور ہے. ملکوں نے فوجیں بنائی ہوئی ہیں صدیوں سے بھی پہلے, ہزاروں سال پہلے. قتل و غارت ہی ایک طریقہ تھا نا ڈومیننس کا, چھا جانے کا ایک یہی طریقہ تھا نا کہ آپ حملہ کریں اور آپ فتح کر لیں. تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے مقابلہ ہو, کوئی دکاندار سوچے گا کہ میں گاہک کو ہرا دوں, خامد سوچے گا میں بیوی کو ہرا دوں, دبا کے رکھوں, بیوی سوچے گی کہ میں اس کو کوئی نہ کوئی تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رکھوں, اولاد ماں باپ کو تنگ کرے گی, ماں باپ اولاد کو تنگ کرے گی, ہمسایہ ہمسائے کو تنگ کرے گا. اور ہار جیت جو ہے ایک بڑا ایکسیپٹیبل نارم ہے. تو جو تہذیب و تمدن کی یہ خرابیاں ہیں, جہاں ہمارے جیتنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا ہارنا ضروری ہے, کسی کی بلی چڑھانا ضروری ہے, اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہم خوش نہیں رہ سکتے. اور یہ جو اوریجنل پین ہے یہ ابھر کے ہمیں یاد دلاتی کہ میرا کچھ کر لو. تو پھر ہم کہتے ہیں جانا بھی تہذیب و تمدن میں آئے گا. مجھے 1 منٹ دے دیں, ویسے آپ بھولے ہوئے بیٹھے تھے تو اب میں بات کرنے لگا ہوں تو آپ کو بریک یاد آ گیا. تو بات یہ ہے کہ جو یہ درد ہے اس کو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس درد کی نہیں دیکھنا چاہتے, اس پہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کیوں نہ مٹھائی منگائی جائے, کیوں نہ پزا کھا لیا جائے, کیوں نہ ہم لانگ ڈرائیو پہ چلے جائیں, کیوں نہ خیرات کر کیوں نہ ہم خیرات کریں, کیوں نہ ہم 2 دیگیں داتا صاحب بھیج دیں, کیوں نہ ہم کوئی سوشل ورک کر لیں, کیوں نہ ہم موسیقی سن لیں. کوئی عرض نہیں, ان سب کاموں میں کوئی عرض نہیں جن کو میں نے کہا ہے, لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوریجنل درد سے نظریں چرائیں. اوریجنل درد سے نظریں چرانے کی بجائے جب آپ اس کو پہچان لیں گے نا کہ مجھے درد ہوتا کیوں ہے, تو پھر آپ کو نہ ہینگ آؤٹ کرنا پڑے گا اس اوریجنل درد سے بچنے کے لیے, پھر نہ آپ کو تبلیغی چلے لگانے پڑیں گے, پھر نہ آپ ساری رات مسلے پہ کھڑے رہیں, پھر آپ کو جو اوریجنل درد ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جب توفیق ہو جاتی ہے
تو آپ اس اوریجنل خرابی پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے درد ابھر رہا ہے. تو جب آپ پن پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے لہو رستہ ہے تو وہاں پھر آپ کچھ روک تھام کریں گے تو بات ہوگی.